پہ میں نے تم سے سوالات کرنا شروع کر دیا نا تو تیرے پیری جو نا تجھے اپنے میرے سے مت الجھو، خامخواہ پھنس جاؤ گے. میری مثال وہ جال ہے، جتنا الجھو گے جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر. میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. 100 اشکال لے کر آؤ، اس کے جوابات تمہیں 1 منٹ میں دوں گا، خود ہی دوں گا. یہ میڈیا پہ بھی میں جا کے لوگوں سے ایسی باتیں نہیں کرتا. میرا کیمرہ آن کرو پھر بات کرو. کہہ رہا حضرت اس کا کیا ضرورت؟ میں نے کہا تازہ کا مزہ تو مازہ میں نا، تم لوگوں کے وہ بھی ہے. تم تازہ کھاؤ تو کیمرہ تازہ کھلائے گا. یہ سن کر ہمیں بھی لذت ملتی ہے، کیونکہ اس وقت جو نور اس وقت تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کچھ آیا ہے. جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے نا اس وقت پتہ تھوڑی چلتا، لذت مل رہی ہے. تو میں بیانات اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ ذکر کے طریقے میں نے تمہیں بتا دیے. بیانات اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ تم پہ جو مقامات اللہ کھولے اس کے طریقے بھی بتا دوں. کل تم پہ اعتراضات ہوں گے، اس بیانات کو سنا کرو. تم لوگ سنتے تھوڑی ہو. دلتا نلاج خانہ مودش ہے، اس کو سنو، لکھو. ایک بیان کو 3 مرتبہ سنو اور اس کو لکھنا سیکھو. کل پھنسو گے نہیں. اور میرے بیان سن کے چلے گئے تو بیا نہ سبا سکھ سوال کے نہ بتا قادری پتہ ہی اور نہ بتا پادری پتہ ہی. نہ تیرے کو پھر قادری کا پتہ ہوگا نہ پادری کا پتہ ہوگا. پھر کھلا بجاتے چنگے نہیں ہوئی آسمان تک. یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو. میں نے تمہیں بتا دیا خلاصہ تصوف کا. 7 لطائف ہے، 4 عالم ہیں، 2 مشرب ہیں، 2 سیرے ہیں، بس یہ کل ہے. اس کے بعد کسی نے جتنی بھی لکھے وہ چھوڑ دو. ہر کسی نے پھر اپنی وہ لکھی ہوئی ہے. وہ ایک جس پر بزرگ پہ جو کلیا اصول اس میں ہے بس سارے. مقامات کیا ہے؟ فنا فی اللہ باقی باللہ. سمجھے؟ فنا فی اللہ باقی باللہ. یہ سب میں کہیں فنا ہے، کہیں فنا بقا ہے، کہیں لا موجود ہے، پھر سب اسی میں. کہیں وحدت الوجود ہے، کہیں لا تعین ہے، کہیں کیا ہے، مگر اصول یہی ہے فنا فی اللہ باقی. 2 سیر ہے، یہ نس ہے اس کی. باقی اس کی تشریحات ہے، کسی نے کیا کیے سیر اللہ سیر فی اللہ. یہ سارے قدم یہ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حفظ کر لو اور اس پہ مراقبے کرو. جب یہ کھل جائیں گے سارے قدم تمہیں پتہ چل جائیں گے. کم بزرگ پکم قدم بن دچا کس کا قدم عرش تک جاتا تھا اور کس کا قدم فرش تک جاتا تھا. پھر کشف کی 3 حالتیں. کشف نفسانی یہ تصوراتی ہے، اس میں کافر اور آپ مشترک ہو سکتے ہو. پھر دوسرا ہے کشف عینی. پھر تیسرا ہے حق کشف حقیقی. یہ ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا. ان 2 میں مماثلت ہو سکتی ہے. یہ جو آخری والا ہے یہ مقام کے ساتھ خاص ہے. اب اس کی مثال کیسے دیتا ہوں. آپ نے ایک ماڈل بنایا، جیسے آج کل انجینئر آتے ایک مکان کا ماڈل بناتے ہیں. ابھی زمین لینڈ ہے مگر عمارت نہیں ہے. اس نے اپنے تصور سے ایک عمارت بنائی، اس کو نقشہ دے کر بٹھایا. اب اس تصور کے بعد اس نے اس کو نقشہ دیا ماڈل. اس ماڈل کو عمارت نہیں کہا جائے گا، اس کو کہتے ہیں کشف تصوراتی. خیال سے اس نے اس ماڈل کو بنایا. اب یہی عمارت جب بنے گی ادھر تو یہ کشف عینی ہونا شروع ہو جائے کہ یہ چیز بن رہی ہے. جب وہ عمارت بن جائے گی تو آپ کو عین الیقین ہو گیا. اور آپ جب اس کو استعمال کرو گے تو یہ حق الیقین ہو گیا. آپ سمجھے؟ اب یہاں پر 2 تشریحات کی لوگوں نے. ایک تشریح کی کہ دنیا میں جو چیز ہو رہا ہے یہ علم الیقین، مکاشفہ ہو رہا تھا یہ عین الیقین ہے. اور حق الیقین جب ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ جو ہوگا یہ حق الیقین ہے. حضرت علی فرماتے ہیں پھر اس کی دوسری توجیہ بزرگ کہ یہ سیریں ہیں، یہ علم ہے.
یعنی حق الیقین کا علم کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اس میں سے گزرو گے. تو حضور کو سیر کرے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے, کیا تو میرے ایمان میں ذرا برابر نہ اتار آئے نہ چڑھاؤ آئے. یہ بغیر حق الیقین کے ممکن ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جس کو حق حاصل ہو. مثال کے طور پہ آپ جس نے کھانا نہ کھایا وہ متاثر ضرور ہوگا. جس نے خیال میں کھانا کھایا ہو اور حقیقت میں کھانا کھایا, یہ برابر نہیں ہو سکتا. جو دوسرے کو کھانا دیکھ رہا ہے اور خود جب کھائے گا, ادھر حیرت کا ہونا اور کیفیات میں اتار چڑھاؤ کا آنا لازم ہے. اتار چڑھاؤ اس وقت نہیں آتا جب تک اس نے اس کو چکا نہ ہو. تو صحابہ اس پر تھے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ خاص مقام والوں کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ اور یہ ایک عام ہے. یہ جو تصوراتی ہے نا نفسانی, ہے سب کے ساتھ. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر خاص میں عام ہے مگر ہر عام میں خاص نہیں. انہوں نے سب کو ایک ہی رگڑا لگایا. یہ سارے میٹرک پاس ہیں. دیلاٹ شیل تک حدیث سناؤ کی پڑھاؤ کی. حدیث میں یہ ہے اگر تیرے تو میں تیرے سے ایک سوال کروں گا. یہ میرا چیلنج ہے علم ظاہر والے کو. حدیث قدسی ہے, کوئی بھی اس کو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے کیونکہ تیری بات ظاہر کی ہے, اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں, اس کے پیر میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب میں تمہیں جواب دے رہا ہوں, اس سے عقیدہ حلول ثابت ہو رہا ہے. تیرے پاس کیا دلیل ہے ظاہر میں کہ تو اس کی رد کرے؟ دوسرا حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تیرے پاس کیا اس کی کاٹ کی دلیل موجود ہے؟ کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ تو بڑا اچھلتا ہے نا, اے والے ذکر بدعت ہے اور وہ والے ذکر بدعت. اس کا جواب بھی صوفیاء علماء کرام نے دیا ہے اور میں تجھے جواب دوں گا. تو رد پیدا کر اس کا, حدیث سے اس کا رد پیدا کر. کیا اس کی تشریحات ہے؟ آسمان میں اچھلتے ہیں, حکم سمجھ میں آتا نہیں, ٹاں ٹاں کرتے, کہتے ہیں کشف نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ زمین اور آسمانوں میں فکر کس طرح کرے گا تو بغیر کشف کے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حکم دنیا کے لیے ہے یا جنت میں جا کے دیکھے گا کہ فکر کرے گا زمین پہ آسمان؟ اور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى, یہاں تو 7 آسمانوں کا ذکر ہے. فی خلق الرحمن. بڑا اچھلتا ہے بیٹا, تم لوگوں کو صوفی نے ٹکرایا ہے. اس کا جواب لا. ادھر کیا ہے؟ یہی تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کافر کا کشف کس طرح ہے اور ولی کا کشف کس طرح ہے؟ کرامت کیا چیز ہے اور سحر کیا چیز ہے؟ یہ سحر کیا ہے اس کا جواب دو. ولی کی کرامت کو بھی سحر بولتے. علت کے اعتبار سے اور شکل کے اعتبار سے ایک ہی ہے. ایک کافرہ لڑکی مسلمان بن کر آ جائے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے ایک کافر تھی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایجنسیوں کو پتا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیچھے بڑی لگی ہوتی. ان بیچاروں کو بڑا لٹو کر کے آتی ہے, مسلمان بن کے ان کے پاس زیادہ آتی ہے. بتاؤ کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو اس میں ماہر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. کیا؟ تو جو تصوف کے ماہر ہیں ان کو پتا ہے, جو ماہر نہیں ہے ان کو پتا نہیں. جو شخص عقیدہ حلول رکھے کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتے ہیں, یہ عقیدہ باطل ہے. کیا ہے؟ مگر یہ حدیث اگر اس نے تمہیں